Objection. There was one guy. ناظرین بریک کے بعد حاضر ہیں اور اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے ڈاکٹر ندیم رضوی صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے پیکج دیکھا ہے اس میں جو پولوشن کے حوالے سے ساری باتیں ہوئیں اور ڈاکٹر امتیاز صاحبہ نے بھی فرمایا، عام طور پہ اس قسم کے انوائرمنٹ میں کیا بیماریاں سینے کے حوالے سے ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے جی، خاص طور پہ جب اس قسم کی بدبو ہوگی جس جگہ پہ یہ ساری چیزیں جمع کی جا رہی ہیں تو وہاں الرجی کا عنصر جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اسکن کی الرجی کیونکہ اسکن سے کانٹیکٹ ہوگا اس کی بھی ہوگی، بلکہ سانس کی الرجی جسے دمہ کہتے ہیں اس کے امکانات بھی بہت بڑھ جاتے ہیں۔ نارملی ہم لوگوں کو بتاتے ہیں کہ جی وہ خوشبو اور بدبو سے دور رہیں، لیکن یہ تو بیچارے لوگ جو ہیں وہیں پر مطلب سارا دن گزار رہے ہیں، تو یقیناً سانس کی بیماریاں کا سبب بنے گا۔ دوسری چیز، اگر یہ اس کو جلا رہے ہیں وہاں پر جس کی وجہ سے دھواں اور پولوشن بڑھ رہا ہے، وہ بھی سانس کی نالیوں میں سوزش پیدا کرے گا، سانس کی نالیاں جو ہیں وہ سخت ہو جائیں گی اور ان لوگوں کو پھر کھانسی بلغم کی شکایت رہتی ہے۔ دیکھیں آپ نے جو دکھایا ہے کلپ، اس میں سارے ینگ بچے ہیں۔ اب یہ عمر ایسی ہے کہ اس میں شاید ان کو تکلیفیں نہ ہوں، لیکن یہی کام اگر وہ چند سال تک کرتے رہیں گے تو جہاں وہ 30 40 45 سال کی عمر پہ پہنچتے ہیں تو ان کے پھیپھڑے بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک ہم دیکھتے ہیں کہ 40 سال کی عمر کے لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں جن کو بالکل ریسپریٹری فیلئر ہوا ہے۔ تو یہ لوگ جو جس قسم کے پیشے سے منسلک ہو جاتے ہیں جہاں پولوشن بہت زیادہ ہے، تو ان کے سانس اور ان کے پھیپھڑے جو ہیں چند سالوں کے بعد بالکل ناکارہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہم بہت عام دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہسپتال میں اس قسم کے مریض بہت ہوتے ہیں، پھر ان کی کوئی مدد بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ یہ آگے کا علاج جو ہے وہ اتنا مہنگا اور مشکل ہو جاتا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا بغیر آکسیجن کے گزارا نہیں، گھر پہ انہیں آکسیجن رکھنی جو کہ بہت ایک مہنگا علاج ہے، حکومت وہ پورا علاج مہیا نہیں کر سکتی ہے، یہ غریب لوگ وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، تو ان کی وجہ سے سینے کے جو وارڈز ہیں سرکاری اسپتالوں میں بھرے ہوئے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ۔ لیکن ڈاکٹر صاحب جیسے اس میں ایک آدمی نے خود بتایا کہ جی میری تو تنخواہ 10,000 روپے ہے جی، اور میرے خیال میں اس کی عمر 25-28 سال کے درمیان ہوگی۔ بالکل۔ اب وہ پیدا بھی شاید اسی ماحول میں ہوا ہوگا، مر بھی اسی ماحول میں جائے گا، لیکن اب 10,000 روپے کمانے والا اگر کسی پرائیویٹ سیکٹر میں چلا جاتا ہے، ظاہر بات ہے کہ قریبی سرکاری اسپتال بھی گنتی کے 3 ہی ہیں، وہ بھی اتنے دور دور فاصلے پہ ہیں، وہاں اتنا لمبا ٹائم ہوتا ہے کہ جو ملتا نہیں، یا تو ٹھیک ہے سرکار محلے گلی میں چھوٹے چھوٹے کلینکس ٹائپ کھول دے یا میڈیکل سٹورز کھول کے ان کو وہاں سے میڈیسن سپلائی کر دے، وہ جو کہ بہت ہی ایک کتابوں کی حد تک تو ممکن ہے لیکن پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے۔ لیکن اس میں جو آپ جس طرح سے ایک سرکاری اسپتال سے بھی متعلق ہیں اور وہاں پہ آپ نے کافی کام کیا ہے، اس میں کوئی خاص وارڈ وہاں پہ ہے؟ جہاں دیکھیے جو ہمارا چیسٹ وارڈ ہے وہ اسی قسم کے مریضوں کے لیے کیٹر کر رہا ہے جن کو سانس کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ ٹرمینلی ill ہو کے آتے ہیں اب ان کو واپس گھر پہ بھیجنا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، وہ آکسیجن پہ ڈیپینڈنٹ ہیں، گھر پہ ان کے آکسیجن کا بندوبست نہیں ہو سکتا، جیسے آپ نے بتایا 10,000 کا مریض کہاں سے خریدے، وہ تو 10,000 میں تو مہینے کی آکسیجن بھی نہیں ملے گی اسے، تو پھر ان کو گھر کیسے بھیجیں، یہ ہمارے لیے ایک بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ ہمارے بہت سارے بیڈ ایسے مریضوں سے آکوپائڈ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں علاج سے بہتر یہ ہوگا کہ اویئرنیس کریٹ کی جائے کہ ایسے پیشے سے خودارہ منسلک نہ ہو جن میں بہت زیادہ پولوشن ہے، اور اگر پولوشن ہے تو ینگ ایج میں پروٹیکٹیو میجرز لیے جائیں، اور کچھ نہیں تو کم سے کم ماسک ہی پہن لو۔ اب یہ ہمارے ہاں شعور کی کمی ہے، ایسی چیزیں ہم لوگ جب کر رہے ہیں ایسی چیزیں اول تو کوشش کی جائے اوائڈ کی جائے۔ ڈاکٹر صاحب معاف کیجیے گا، شعور کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہم بہت بڑے بڑے ڈے مناتے ہیں، فلانا ڈے، ڈائبٹک ڈے، ایڈز ڈے، فلانا ڈے، فلانا ڈے، فلانا ڈے، اور ایک دن منانے کے بعد 364 دن اس کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ ڈیز منانے کا کیا فائدہ ہے؟ سر دیکھیے بات یہ ہے کہ اس کا بنیادی مقصد تو اویئرنیس ہے، یقیناً اویئرنیس کو ڈاکٹر صاحب ایک دن میں نہیں ہوتی، آئی ایگری ود یو، لیکن نہ ہونے سے بہتر ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارا جیسے اب ان میں تعلیم نہیں ہے، میں نے مطلب یہ کہ اگر آپ ان تک بات پہنچائیں، نہ یہ اخبار پڑھ رہے ہوں گے، نہ بیچارے ٹی وی دیکھ رہے ہوں گے، تو ان تک یہ میسج پہنچے کیسے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایسے پروٹیکٹیو سارٹ آف اے لا جو جیسا ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ لا موجود ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے کہ ایک ایسی جگہ پہ جہاں نہ کوئی چمنی پراپر ہوتی ہے، نہ جہاں پر کوئی پراپر وینٹیلیشن ہوتا ہے، وہاں پر اس قسم کی پولوٹیڈ ایٹماسفیئر کریٹ کرنا اور وہاں پر رہنا، میں سمجھتا ہوں اسی کو الاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی مہذب معاشرے میں لوگ اس حالت میں نہیں رہ رہے ہوں گے، معاف کیجیے گا، یہ صرف ہمارے 2-4 غریب ممالک ہیں جہاں پر ایسا ہو رہا ہے۔
نہیں ڈاکٹر امتیاز آپ یہ بتائیں جو اتنے بڑے بڑے سیمینارز ہو رہے ہوتے ہیں بڑے بڑے اسپتالوں میں اور جن کے بڑے بڑے اشتہار چھپ رہے ہوتے ہیں داخلہ مفت، وہ کیوں نہیں ان علاقوں میں جا کے لوگوں کو بتائیں کہ بھائی یہ تم کو بیماری ہے، یہ تمہیں پینا ہے پانی، یہ تمہیں ہوا اس طرح سے ہونا چاہیے، پانی اس طرح سے ہونا چاہیے، غذا اس طرح سے ہونا چاہیے، وہ نہیں کرتے۔ وی آئی پیز کے لیے سیمینار ہو رہے ہوتے ہیں۔ میں آپ کی بات سے ایگری کرتی ہوں، لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں، یہ جس ایریا کی آپ نے ڈاکومنٹری دکھائی ہے، اگر میں یا ڈاکٹر صاحب ان کو بول دیں کہ بھئی آپ N95 کا ماسک پہن لیں اور ابلا ہوا پانی استعمال کریں، 9 روپے کا ہے وہ ماسک، آپ ابلا ہوا، اس کی پرائس جو ہے 9 روپے ہے، اور یہ صرف کراچی کا ایک علاقہ نہیں ہے، اس ملک کا، اس ملک میں جہاں محلات ہیں، جہاں بنگلے ہیں، جہاں ہائی سوسائٹی ہے، اس کے برابر میں یہ کچی سوسائٹی ہے۔ اور اگر آپ ان کو یہ بولیں کہ جی پانی ابال کے استعمال کریں، تو وہ کہاں سے پانی ابالنا پورے گھر کے لیے اور 24 آورز سپلائی اس کو رکھنا، اٹس ناٹ این ایزی جاب، یہ بہت مشکل کام ہے، اور وہ دے کین ناٹ ڈو اٹ۔ آپ بتائیں کہ کیسے وہ ایک آدمی تو سارا دن یہی کام کرے گا، 5-6 بچے ہیں، بڑے ہیں، ایک آدمی صرف پانی بوائل کرنے پہ لگا رہے گا۔ تو یہ تو پانی جو ٹیپ میں آتا ہے وہ کلین ہونا چاہیے، جو کہ جیسے اور دوسرے ملکوں میں ہوتا ہے، مہذب علاقوں میں ہوتا ہے کہ جو پانی ٹیپ میں آ رہا ہے وہی پانی کلین ہے، وہی ڈرنکنگ واٹر ہے۔ ڈاکٹر صاحب ان کے گھروں میں ٹیپ واٹر نہیں ہوتا، یہ محلے کے نلکے سے بالٹیاں یا پتیلے بھر کے لاتے ہیں، کیونکہ نہ ان کے گھر میں گیس ہے نہ ان کے گھر میں بجلی ہے۔ بالکل آپ صحیح یہ لکڑی پہ کھانا پکاتے ہیں، یہ موم بتی یا لالٹین جلاتے ہیں، 10,000 والا جو ہے وہ بجلی نہیں افورڈ کر سکتا۔ تو یہ دیکھیں جہاں بیسک بات تو وہی بیسکس پہ آ جاتی ہے۔ اب وہ جس کو 10,000 کی یہ نوکری مل گئی ہے، وہ تو اللہ کا شکر کرتا ہے کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ آج کل کے جو ان امپلائمنٹ کا حال ہے، وہ تو اس نوکری کو نہیں چھوڑے گا کبھی بھی، جب تک کہ آپ اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ کوئی ایسا وہ انوائرمنٹ نہیں کریٹ کریں گے جہاں وہ سیف جگہ پہ ایک نوکری 10,000 کی چاہے کر سکے۔ اگر اس کو چوائس ہوگی وہ ضرور یہ جگہ چھوڑ کے جائے گا، لیکن جب اس کے پاس چوائس نہیں ہے، چوائس کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے۔ نہیں، یہ بات دیکھیے، بات یہ وہ جو سیٹ جو اس سے کما رہے ہیں، وہ صابن کی فیکٹریاں جو ان سے چل رہی ہیں، کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو کسی قسم کی پروٹیکشن سپلائی کر سکیں؟ ہمارے یہاں یہ سوشل سیکورٹی سسٹم بھی ایک چھوٹے جو گاؤں پہ چل رہا ہے، مطلب یعنی جو فیکٹریوں میں کام کر رہے ہیں، لیکن وہ فیکٹری اونر کیا کرتے ہیں؟ آؤٹ سورس ہے۔ جی ہاں، میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ وہ امپلائمنٹ ہی نہیں دیتے تاکہ ان کو کوئی ہیلتھ انشورنس ہی نہ کرانی پڑ جائے، وہ تو ڈیلی ویجز پہ رکھ لیتے ہیں۔ تو اس میں میرا خیال ہے کہ ہمارا جو امیر طبقہ ہے اس کی بھی کوئی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ صرف منافع ہی نہ کمائے چلے جاؤ، خدارہ یہ انسان ہیں، ان کے لیے بھی کچھ کرو۔ اگر آپ نے امپلائی کیا اور آپ ان کی لیبر سے کچھ حاصل کر رہے ہیں تو میرا خیال ہے کچھ ان کو دینے کا بھی وقت ہے۔ ان کی کم سے کم، میں نے دیکھا، میں ڈیفنس کی بات کر رہا ہوں، وہ خاک روب ہیں جو جھاڑو لگا رہے ہیں، اب ڈی ایچ اے کیا یہ نہیں کر سکتی کہ ان کو ایک ماسک دلا دے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چلو جی ان کو کوئی اور جاب مل جائے، جھاڑو کسی نہ کسی نے تو لگانی ہے، تو کم سے کم ان کو ایک یونیفارم دے رکھی ہے گندی سندی، وہ پیلی رنگ کی کپڑا چڑھا کے بیچارے وہ کر رہے ہوتے ہیں روڈوں پہ، ینگ لڑکے۔ اب یہ 15 16 سال کے لڑکے ہیں، وہ ایک ٹھیکیدار کو دے دیا ہے، اس کو دینے ہیں، ٹھیکیدار پیسے بنا رہا ہے، ان کو شاید بہت منیمم ویجز دیے جاتے ہیں۔ کیا ان کے لیے یہ انشور نہ کرائے ڈی ایچ اے کہ نہیں ایسے ٹھیکیدار کو دیا جائے گا ٹھیکہ جو کہ ان کو پروٹیکٹیو ماسک دے گا؟ جب وہ جھاڑو لگا رہے ہوں گے تو یہ پہننا ضروری ہے۔ تو اس قسم کی چیزیں دوسروں کی بھی رسپانسبلٹی بننی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں پھر اس غریبی آدمی پہ ساری ذمہ داری نہ ڈالیے جو کہ 10,000 روپے کما رہا ہے۔ ابھی آپ ان کے اتھارٹی سے پوچھیں نا، وہ کہیں گے نہیں ہمارے ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں ماسک دینا ہے، جی بندہ ہی نہیں پہنتا۔ لیکن دوسری چیز یہ ہے بندہ ہی نہیں پہنتا، اس لیے ہم نہیں، تو اس کو آپ بتائیں نا، اس کو کوئی ایجوکیٹ تو کرے کہ بھائی تیرے لیے کیوں پہننا ضروری ہے۔ ضروری ہے، نہ صرف یہ دیکھیے، میں آپ کو مثال دوں، آپ نے کہا ڈی ایچ اے سے وہ ٹرک گزر رہے ہیں جو بدبوؤں سے بھرے پڑے ہیں۔ آج اگر امپلیمنٹیشن ہو ہائی وے پہ، ہمارے یہاں ایک زمانے میں بھوسا جو تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورا ٹرکوں سے باہر نکلا ہوتا تھا کہ آگے کا راستہ نہیں نظر آتا تھا، ہائی وے پولیس نے وہ امپلیمنٹ کیا، اب نظر نہیں آتا، پورا کورڈ ہوتا ہے۔ تو آپ امپلیمنٹیشن کرائیے، دیکھیے کہ ریزلٹس آئیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر کوئی کہے ہیلتھ یہ ڈی ایچ اے اتھارٹی یہ کہے کہ جی ہمارے ہاں ہے یہ، تو پھر وائی اٹ از ناٹ امپلیمنٹڈ؟ کل اس کانٹریکٹر کا کانٹریکٹ کینسل کیجئے کہ آپ نے اپنے ورکرز کو پروٹیکشن نہیں دی ہے۔ آئی تھنک یہ ان کو خدارہ ان کو ایک دفعہ بلائیے میرے وارڈ میں، دکھائیے وہ مریض جو کہ اس قسم کے ہیں، خاک روب جو اس اسٹیج پہ پہنچ کے آتے ہیں جب ان کی کوئی مدد نہیں کی جا سکتی۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ لیں گے ایک بریک، ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اس کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ پلیز اسٹے ود اس۔ There was one guy